بڑے مختلف جو ہم ایکسپیرینس یا تجربے کرتے رہتے ہیں. ہم نے بنایا ہوا ہے ایک اس کو لیبارٹری جی پاکستان کو. جی یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کوئی یہ سسٹم جو ہمارا ہے یہ بڑا زبردست سسٹم ہے، جی لیکن اس پہ آپ بتائیں کہ ان ٹوٹو ریئل اسپرٹ پہ اس پہ عمل تو ہوتا نہیں ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مضبوط لوکل گورنمنٹ ہو، کانسٹیٹیوشن میں ہے، جی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس پہ منوان اگر عمل ہو، پروونشل گورنمنٹس کو جو جو ٹرانسفر ہوتے ہیں فنڈز وہ نیچے پروونشل گورنمنٹس پہ جو لوکل گورنمنٹ کو جائیں، اور لوکل گورنمنٹ ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ ہو، تو پھر جا کے یہ چیزیں جو ہیں وہ جو بات کرتے ہیں. لیکن جہاں تک قومی حکومت کا تعلق ہے، قومی حکومت سے ہم اس سے کیا کس طرح مجھے نہیں سمجھ آتی ہے وہ کہ کیا کہہ رہی نہیں، ہیں. ان کو بھی حکومت میں شامل کر لیں تو ساری جماعتیں آ جائیں گی، ان کی انپٹ ہو جائے گی. شامل ہم ان کو شامل کس طرح اب آئیں؟ وہ ادھر لائز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اپوزیشن کو وہ ایک ان کا تو ابھی تک کسی ایشو پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ان 2.5 سال میں وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ کوئی کنسٹرکٹیو اپنا اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے، کوئی کنسٹرکٹیو بات کرنے کے، کوئی صحیح ایشو کو اٹھانے کے، کوئی اپنی تجویز دینے پہ وہ تو آتے ہیں سوائے اس تماشا لگانے کے کہ بانی کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو. وہ ایک ہی کام کرتے ہیں، چاہے اسمبلی ہو یا باہر ہو، ساری اس کی جماعت وہاں پہ لگی ہوئی ہے. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ آپ جو پازیٹیو ایک مین سٹریم میں آپ پالیٹکس کریں، وہ مجھے بتائیں کس وقت صحیح بات کرنی چاہیے نا، کس وقت انہوں نے کوئی پازیٹیو کوئی صحیح سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن کی ہے. جب پیچھے تھی گورنمنٹ، رانا صاحب جب پیچھے تھی ارشاد صاحب، جب پیچھے تھی گورنمنٹ، ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا، دیکھیں خود انہوں نے جب عدم اعتماد ہوا ہے تو اس میں جو انہوں نے آرٹیکل 5 کا جس طرح کیا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا وہ جمہوری یا کانسٹیٹیوشنل کوئی ایکشن تھا، کوئی وہاں پہ جو انہوں نے آگے تماشا کھڑا کیا. یہ تو ڈیموکریٹک سسٹم، پارلیمانی سسٹم تو بڑا گریس ہوتی ہے، ویلیوز ہوتی ہیں، کوئی پیس کے کوئی ایک پیچھے ایک اس کی صحیح اسپرٹ جو ہے وہ ریٹرن جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں اس طرح کنڈکٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد انہوں نے وہاں سے استعفے دیے، گئے پھر انہوں نے پروونشل اسمبلی کو ڈیزالو کیا، پروونشل گورنمنٹ صاحب نے جو 2 تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی وقت بھی ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ ڈیموکریٹک رہا ہے یا کوئی پرو سسٹم رہا ہے. وہ تو نہیں، دیکھیں اس میں اس وقت تو رانا صاحب بلاول صاحب بھی کہتے ہیں فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں آپ، پی ٹی آئی یہ بات پہلے سے کر رہی تھی. تو اگر یہ پی ٹی آئی بھی سٹیک ہولڈر ہو جاتی ہے گورنمنٹ میں تو آپ نہیں سمجھتے پولیٹیکلی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی؟ ایک نیریٹو کی جو جنگ ہے جس میں بہت کوششوں کے باوجود ایک برتری نہیں مل رہی آپ کو. یہ باتیں ہوا میں تو نہیں ہوتی. اگر کوئی ان کے پاس اچھی تجویز ہے تو وہ آ کے بیٹھے، ہم تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں. بات چیت وہ شروع ہی اس سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو رہا کریں. تو یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے رہا کرنا، یہ تو عدالتیں ہیں، وہ سزائیں ہوئی ہیں، کیسز ہیں، ان کو فائٹ کریں عدالتوں میں، لیکن بات تو کریں. ہم تو کہتے ہیں جی آئیں بیٹھے بات تو کریں. تو بلاول صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں ان کو دیکھیں، وہ اگر کلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں، بہت اس میں کوئی شک نہیں، پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، ان کو اس لیول پہ کی میچورٹی دکھانی چاہیے. اب ساری ان کی سپیچز سنیں تو عجیب و غریب سپیچز تھی. کبھی 47 ان کی ساری جماعت لگی. 47 بھائی آپ 47 کا تانا کس طرح دے سکتے ہیں جبکہ آپ اس کے بینیفیشری ہیں اس رزلٹ کے؟ پہلے تو ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ 18 کا الیکشن ہوا وہ آپ کے سامنے تھا. 24 کے اگر کوئی ان کے ذہن میں اس طرح کی بات تھی تو بینیفیشری تو بہت بڑے بینیفیشری ہیں. صوبہ سندھ کی ان کے پاس گورنمنٹ ہے، ادھر کیبنٹ میں نہیں ہے، باقی کون سی چیز ان کے پاس نہیں ہے بجٹ میں. رانا صاحب وہ جب پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنا حق لیا ہے کہ ہمارے بغیر حکومت نہیں بن سکتی تھی، تو ہم نے ان کو کندھا دیا، اس کے عوض ہم نے صدارت بھی لے لی، چیئرمین سینٹ کی چیئرمین شپ بھی لے لی، گورنر بھی لے لیے،
تو اس میں کوئی احسان تو نہیں کیا، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے کہ جی انہوں نے بلاول تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ دھاندلی سے اقتدار میں آئے ہیں مسلم لیگ نون والے۔ اب میں اس کی کیا بات کروں، 77 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، جو اس وقت الیکشن کا پھر جو بعد میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ بندے انہوں نے اٹھائے وہاں سے اور ان اپوز جس طرح بھی یہ ہوئے وہاں پہ آپ کو، یا پھر چیف منسٹر انہوں نے کوشش کیا، بھٹو صاحب نے کوشش نہیں وہ کر کی ہے کہ ان اپوز ہوئے، پھر چیف منسٹر نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے، انہوں نے بندے اٹھائے، پھر اب بھی سینس میں بندے اٹھائے جاتے ہیں جب الیکشن میں وہ جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، تو اس کی بات نہ کریں۔ باقی وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری وجہ سے گورنمنٹ ہم نے حصہ لیا ہے، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی 47 کی والے لوگ تھے تو پھر ان کو کندھا دینے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو اگر صحیح ڈیموکریٹک لوگ تھے تو صحیح یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں اس کے، اور بڑے فیئر اور امپارشل الیکشن پہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمیشہ ہم نے وہی کام کیا ہے سندھ میں بھی اور باقی جگہ جہاں ان کی دسترس ہوتی ہے، تو پھر تو ان کو چاہیے تھا کہ جی یہ نہیں ہم مانتے، ہم تو بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ہم کیوں کندھا دیں؟ اب وزیر اعظم سے اتنا ہی نہیں، باسی صاحب اتنا ہی گناہ گار ہوتا ہے نا بندہ، اس گناہ میں شریک ہوتا ہے جتنا وہ خود اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے میچورٹی نہیں تو کیا ہے۔ رانا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت سازی کے گناہ میں پیپلز پارٹی بھی برابر کی شریک ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں اگر گناہ ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ گناہ تھا تو پھر تو ان کو سب سے پہلے ان کو پکڑنا چاہیے کہ آپ کس چیز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اگر ان کا چلو ضمیر جاگ گیا ہے تو چھوڑیں ساری چیزوں کو، آ جائیں میدان میں کہ یہ تو ہم سے قوم سے معافی مانگ لیں کہ یہ ہم نے بڑی غلطی کی تھی اور ہم یہ آ گئے ہیں باہر چھوڑ کے، میرے والد صاحب بھی آ گئے ہیں اور ہم سارے آ گئے ہیں باہر، اور یہ ہم بس بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں، یہ نہ کریں۔ ابھی ایک مطالبہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں، تو کیا ان حالات میں جب ایک اتحادی جماعت بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اپوزیشن کی جماعت مطالبہ کر رہی ہے، تو پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں جب ہماری پی ایم ایل این میں کوئی ایسی بات ہوگی، ہم میجورٹی ہے ہماری اس وقت نیشنل اسمبلی میں، ہمیں کیا ضرورت ہے مطلب خام خواہ یہ ایک بات، یہ بڑے اگر سمجھدار ہیں کچھ تو سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ یہ بریسٹر گورز نے کہا یا کس نے کہا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کوئی کیا ادھر کوئی افراتفری ہے، کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ہماری پارٹی کے اندر کوئی بات ہے جیسے وہ کہیں کہ جی یہ لوگ تو 40-50 اٹھ کے ادھر آ گئے ہیں، یا پیپلز پارٹی تو اپوزیشن میں آ گئی ہے اور وہ آپ کے پاس تو اب میجورٹی نہیں رہی، یا ووٹ آف کانفیڈنس کر لیں، یہ بیسلیس باتیں۔ رانا صاحب افراتفری تو ہے نا کہ وزیر آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پبلکلی جواب دے رہے ہیں، محسن نقوی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف کچھ کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، اتحادی جو ہیں پیپلز پارٹی کچھ کہہ رہی ہے، مسلم لیگ نون کچھ کہہ رہی ہے، تو افراتفری تو ہے نا حکومت کی سطح پر۔ پارٹی میں کچھ نہیں، یہ تو دیکھیں نا پارٹی محسن نقوی صاحب بڑے آدمی ہیں، ان کا تو پہلے اسمبلی میں ووٹ ہی نہیں ہے، وہ تو سینیٹر ہیں۔ نیشنل اسمبلی کی بات ہے تو وہاں ہماری پارٹی چاہے خواجہ صاحب ہوں یا رانا صاحب ہوں، ہم جتنے لوگ ہیں وہ تو ہم ٹوٹلی کمیٹڈ ود دا پارٹی، ٹوٹلی کمیٹڈ ود دا لیڈرشپ، ٹوٹلی کمیٹڈ ود دا پرائم منسٹر۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس بیس پہ گور صاحب نے بات کر دی۔ ایک فیشن کے طور پہ ضرور یہ باتیں کر سکتے ہیں لوگ، فیشن نہیں ہوتا کہ جی ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہم نہیں، وہ تو دیکھیں اس کا ایک پہلو تو اور بھی ہے رانا صاحب، ایک پہلو تو اور بھی ہے کہ آپ ان پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ لوگ جو جمہوری سسٹم ہے اس کو پسند نہیں کرتے، اس میں آنا نہیں چاہ رہے، وہ تو اس سسٹم کے تحت آ کے آپ کا ہاتھ بٹانے کی بھی ایک کوشش کر رہے ہیں، تو اگر اس میں قومی حکومت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں وہ بھی حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ تو پھر ان کا یقین ہے نا سسٹم پہ۔ میں کہتا ہوں باسی صاحب اتنے وہ بڑے ماشاءاللہ ان کو خیر خواہی ہے سسٹم کی اور ہمارا ہاتھ بٹھانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات آپ نے کر دی ہے۔